نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے سیرت کا آغاز کیا ہے، اور انبیاء کی سیرت ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جب ہم قرآن کو پڑھیں تو بہت ایزیلی ہم چیزوں کو سمجھ سکیں، اور جب قرآن کو پڑھیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہوتی جائیں، کیونکہ ہم قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اچھا، ایک جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو کہیں پر آپ کو دکھے گا کہ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں سورہ انعام میں ملتا ہے، کہیں سورہ مریم میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں سورہ احزاب میں ملے گا، الگ الگ آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا، ایک ہی جگہ پوری بات کیوں بیان نہیں کر دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک ساتھ نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً گریجولی یہ نازل ہوئی۔ ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا، دعوت دینے کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ نے کس طرح سے کام کو آگے لے کر جانا ہے۔ چلیں، کام شروع ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مکی صورتیں جو ہم نے الحمدللہ ہم نے سورہ ناس سے لے کے سورہ 3 آخری کی 20 صورتیں کی ہیں، ہم نے دیکھا وہ ساری مکی صورتیں ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ نے ڈرایا ہے آخرت سے، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بتائی گئیں؟ تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے کہ دیکھو ایمان لے کر آ جاؤ۔ مین کانسیپٹ کیا ہے ان ساری صورتوں کا؟ کہ ایمان پر آ جاؤ، نہیں تو جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے وہ صورتیں نازل ہوئیں، بعد میں جا کر پھر جیسے جیسے سوال آتا گیا، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ مدینہ گئے اور مدینہ میں جا کے لگا کہ اب ضرورت ہے کہ ایک شرعی قانون جو ہے بنایا جائے، اور اس شرعی قانون کو بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت آئی کہ وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں، اور اس کے لیے کیا ہوا؟ سورہ بقرہ نازل ہوئی، جس میں سارے جو طریقے ہیں وہ بتائے گئے، یعنی پورا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے، وہ اس میں بتائی گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی کسی نے کوئی غلط کام کر دیا، زنا کر دیا، اب اس کی سزا کیا ہونا چاہیے، تو کبھی وہ نازل ہو گئی۔ کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزامات لگائے گئے تو ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صورتیں نازل ہو گئیں، آیتیں نازل ہو گئیں سورہ کی، ٹھیک ہے۔ کبھی پوری صورت نازل ہو جاتی تھی، کبھی ایک سورہ کی کچھ آیات نازل ہو جاتی تھی، کبھی کوئی مکہ میں نازل ہوئی، کبھی کوئی مدینہ میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ کے مکہ والے پیریڈ میں کچھ صورتیں نازل ہو جاتی تھیں، جیسا جیسا مشرکین مکہ آپ سے آگے سوال کرتے
رسول اللہ اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کا انتظار کرتے، اللہ کی طرف سے وحی آتی۔ اچھا، رسول اللہ ایسے لمبی باتیں نہیں کیا کرتے تھے کہ 2 گھنٹے تک بتا رہے ہیں، مختصر سی بات کر دیا کرتے تھے، صحابہ سن لیا کرتے تھے اور وہ ایک حدیث بن جایا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں حدیث چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ مختصر جامع الفاظ ہوتے تھے رسول اللہ کے۔ جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامع کا مطلب ہوتا ہے کم بات میں اپنا میننگ بہت بہترین انداز میں سمجھا دینا۔ اسی طرح سے جو عربک زبان ہے یہ بہت جامع زبان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک لفظ میں، جیسے ہم نے کہا کہ نصرہ، ٹھیک ہے، اب ایک ورڈ ہے نا نصرہ، نون صاد را، نصرہ۔ جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم ہوگا، جن لوگوں نے آگے فعل تک پڑھ لیا ہے، کہ نصرہ صرف ایک لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے مدد کی، اس ایک مرد نے مدد کی۔ اتنی سارے الفاظ، اس ایک مرد نے مدد کی، 6 الفاظ صرف ایک اس ورڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو کتنی جامع زبان ہے عربک، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب ضرورت ہوتی ایک آیت نازل کر دیتے، رسول اللہ کو جب جتنی ضرورت ہوتی اس بات کو بتا دیا کرتے۔ ہاں، آیت جیسے ہی نازل ہوتی تھی رسول اللہ فوراً کیا کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ لکھیے، کیونکہ رسول اللہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، ٹھیک ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ۔ آپ اپنے صحابہ کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ لکھیے، وہ لکھ دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ کہیں پتوں پر لکھ دی گئی، کہیں پیڑ کی جو اس کی چھال جس کو بولتے ہیں پیڑ کی، اس پہ لکھ دی جاتی تھی، کہیں کبھی پتھروں پہ، درخت کے پتوں پہ، کہیں بھی وہ لکھ دی جاتی تھی جہاں سمجھ میں آتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے بعد میں پھر اس کو پورا جمع کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے جمع کیا گیا، کون سی سورہ کہاں آنی ہے، وہ بھی سب رسول اللہ کے زمانے میں چیزیں تو ڈیسائیڈ ہو گئی تھیں، لیکن اسے ایک مصحف کا مائک میوٹ رکھیں، مصحف کا فارم نہیں دیا گیا تھا۔ مائک میوٹ رکھیں۔ مصحف کیا ہوتا ہے؟ مصحف ہوتا ہے جو ہارڈ کاپی، جو قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں تو کہیں سے کوئی سی آیت لیتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی سی آیت لیتے ہیں۔ ریزن یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں دے دی، کیونکہ یہ کتاب کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ کتاب قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہیں تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو وہ ہدایت کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو، چاہے تم عیسائی ہو، چاہے تم یہودی ہو، چاہے تم مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سب ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو مانو، کیونکہ وہ جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے۔ یہ بھی ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ضرورت ہوتی تھی تذکرہ آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں ہم نے الگ الگ جگہ سے ان کے بارے میں بات کی۔ میں جب بھی بات کرتی ہوں آپ کو سورہ نمبر بتا دیا جاتا ہے، سورہ کا نام، آیت نمبر، اور حدیث جہاں سے ہوتی ہے حدیث کا نمبر بھی بتا دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اتنا ہوشیار ہونا ہے کہ آپ لوگ کوئی سا بھی ایپ لے لیں، ٹھیک ہے، بیان القرآن لے لیں، احسن القرآن لے لیں، بہت سارے ایپس ہیں، کسی بھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، اس میں آیت نمبر آپ ڈالیں گے، آپ کے پاس آیت نمبر آ جائے گا اور اس کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں اس آیت کو۔ اسی طرح سے اسلام 360 پر آپ حدیث نمبر ڈالیں گے، آپ کے سامنے حدیث نمبر آ جائے گا، اس میں آپ کے پاس پوری حدیث آ جائے گی، آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ چلیں تو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام حران کی ایک بستی میں پہنچے، اور حران کی ایک بستی میں جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب کوشش کی کہ میں انہیں سدھاروں، انہیں دین کی دعوت دوں، تو انہوں نے انہی کے انداز میں ستارے کو دیکھ کر کہا، چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر، کہ یہ میرا رب ہے،
لیکن کیا ہوا، وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، غروب ہونے والی چیز میرا رب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ چاند بڑا دکھتا ہے نا، بہت چمکتا ہوا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو، یہ کیا چھوٹے چھوٹے ستاروں میں لگے ہو، چاند کی پوجا کرو، چاند دیکھو کتنا بڑا ہے۔ لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا اور کہا کہ سورج میرا رب ہو سکتا ہے۔ اب معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنا رب سمجھ رہے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جو چیز غروب ہو جاتی ہے، جو چیز ضائع ہو جاتی ہے، جو چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا، مخلوق ہو سکتی ہے۔ خالق ہوتا ہے بنانے والا، اور مخلوق ہوتی ہے جو چیز بنائی گئی ہو۔ بنانے والا کبھی، مائک میوٹ رکھیں کائنڈلی، موبائل کو الگ رکھ دیا کریں آپ لوگ، یہ ساری چیزیں ریکارڈنگ میں جا رہی ہیں۔ تو جو خالق ہوتا ہے اس نے تو وہ چیز بنائی ہے نا، وہ تو رب العالمین ہے، وہ کبھی گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ چاند کیسا ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے، سورج آتا ہے جاتا ہے، ستاروں کی روشنی آتی ہے جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ تو بنانے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ گھٹتے نہ بڑھتے معاذ اللہ، نہ کبھی وہ سوتے، ٹھیک ہے، نہ وہ کبھی ان کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ وہ تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ تو انسان یہ دیکھ کر تو سمجھ جائے، ٹھیک ہے، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے ایک تصویر تراشتے ہیں اور تصویر کو پوجنے لگیں تو وہ تو ہماری خود کی بنائی ہوئی کریشن ہے، ہم اپنی ہی کریشن کو کیسے پوج سکتے ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا، کہ ہم اپنے ہی ہاتھ سے ایک چیز بنا رہے ہیں اور اس کو ہی ہم اپنا معبود بنا رہے ہیں، مطلب عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ اب آپ سوچیں نا، اس میں ذرا بھی عقل والی بات ہے؟ بھئی اللہ نے ہمیں بنایا، ہم کو تیار کیا اللہ نے، ٹھیک ہے، اور یہ بنا کے ہمیں پوری دنیا دے دی، ہر چیز بنا دی۔ اب ہم اپنے بنانے والے کی عبادت کریں گے، یا بنانے والا معاذ اللہ اپنی کریشن کی عبادت کرتا ہے؟ آبویسلی جو چیز بنائی گئی ہے وہ اپنے بنانے والے کی، اپنے کریٹر کی عبادت کرے گا نا، جیسے ہمیں اللہ نے بنایا۔ اب ہم اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا لیں اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس کو ضائع بھی کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ یہی تو ہوا نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، یہ تو تمہیں نہ کھانے کو دے سکتی، نہ پینے کو دے سکتی، نہ نفع دے سکتی، نہ نقصان دے سکتی، اس سے تم کیا مانگتے ہو؟ اور تو اور حد تو یہ ہے کہ ان مورتیوں کو تو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد ان کو کہتا ہے کہ بھائی میری عبادت کرو، ہے نا؟ وہ تو نہیں کہتے، مورتیاں تو نہیں کہتی نا، انسان خود ہی کہتا ہے کہ بھائی میں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو شرک کرنا اب بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جو شرک ہے وہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سے تو میں بہت ڈرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری طرح گمراہوں میں ہو جاؤں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بتاؤ تم دونوں میں سے، مطلب ہم دونوں میں سے، ایک تو تم ہو جو ان ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہو، اور ایک میں ہوں جو صرف اللہ رب العزت کو مانتا ہوں، ہم دونوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ کسے ہے جسے امن حاصل ہونا چاہیے، یعنی دل کا سکون، قلب کا سکون کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ اگر تم کو سمجھ ہے تو تم بتاؤ۔ پہلے تو سوال کیا اور پھر خود ہی نے اس کا جواب دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے ایمان میں کسی کو شریک نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پہ پورا جواب ہمیں اپنی زندگی کا مل جاتا ہے کہ امن حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں۔ ہماری زندگی میں بے سکونی ہے، ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، اس کا ایک سنگل سولیوشن یہاں پر بتایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے
اور کسی طرح سے انہوں نے شرک نہیں کیا، کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ پھر پریشانیاں اگر آ رہی ہیں کسی کی زندگی میں تو کیوں آ رہی ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی آپ نے کہا کہ امن حاصل کرنے کا، دل کا سکون حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شرک نہ کریں۔ اب آپ یہ کہیں گے نا آگے سے کہ بھئی میں تو شرک نہیں کرتی، پھر میری زندگی میں اگر کوئی پریشانی ہے تو کیوں ہے؟ تو دیکھیں، اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آئی ہے تو وہ میرے لیے آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جان سے، تمہارے مال و دولت سے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر میرے اوپر کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، اور اگر اس وقت میں اپنے ایمان پہ ڈٹی رہوں گی تو وہ مشکلیں بھی مجھے پریشان نہیں کر سکیں گی۔ جیسے آگے چل کر ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائش سے گزرنا پڑا، یہی وجہ ہے کہ انہیں خلیل الرحمن، رحمان کا خلیل، دوست کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر مشکل کو بہت ہی ایزیلی اوور کم کیا، اپنی پرابلمس کو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کیوں پریشانی دے رہا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، I have to follow that, I have to obey him۔ ہم کہاں تک کہتے ہیں کہ I am obeying اللہ، کہاں تک کہتے ہیں؟ بہت کم حد پر جا کے ہمارا یہ اوبے کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ میں اللہ کو ماننے والی ہوں، ٹھیک ہے، ہم مانتے بھی ہیں اس بات کو، لیکن جہاں ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے ہم وہاں پہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے بہت سے تو ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے زندگی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ باقی ساری چیزیں دور چلی جاتی ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارے بچے، ہمارا ہسبینڈ، ہماری فیملی، ہماری جاب، ہمارا کریئر، ہمارا پروفیشن، یہ ساری چیزوں کو ہم پرائیورٹی دے دیتے ہیں، اور جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، دیٹ کمز سیکنڈری۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے ہر چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ 1 گھنٹہ اگر میں یہاں بیٹھ کر دے دوں گی تو میرا فلاں کام رہ جائے گا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ اگر ہم بچے کو بولتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، تو وہ بچہ کہے گا اماں مجھے تو اسکول کا کام کرنا تھا، بہت ارجنٹ ہے۔ اور ہم بھی، ہمارا ایمان بھی کس لیول پر ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں کل تمہیں اسائنمنٹ سبمٹ کرنا ہے، تم رہنے دو، قرآن بعد میں پڑھ لینا۔ یہ ہمارا ایمان ہے؟ ہم اپنا انٹروسپیکشن تو کریں، اپنے آپ سے سوال تو کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی مہتدون، وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ اس کو آپ لوگ لکھ لیں، میں آپ لوگوں کو کوسچن میں یہی دوں گی کہ شرک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے؟ تو الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہم قربانی کر رہے ہیں تو کسی غیر اللہ کا نام لے کے نہیں کر رہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی نہیں کر رہے کہ یہ فلاں بابا کے نام پر، یہ مزار کے نام پر، نہیں، بلکہ ہماری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی منت مانتے ہیں تو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ ہم 2 نفلیں پڑھ لیں گے، یا پھر میرا کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گی، یا میرا کام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے میں عمرہ جاؤں گی،
الگ الگ طریقے کے منتیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو لیکن صرف خالص نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے لیے کروں گی، وہ ہوتا ہے الوہیت، کوئی سی بھی عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اور ربوبیت کیا ہوتا ہے؟ ربوبیت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو رب جاننا۔ رب کیا ہوتا ہے؟ مالک۔ رب کیا ہوتا ہے؟ اونر۔ رب کیا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر۔ رب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا محافظ۔ رب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا کنٹرولر، آپ کو کنٹرول کرنے والا، وہ ہوتا ہے رب۔ تو اس کو ربوبیت میں ایک جاننا، یعنی جو بھی کام ہے وہ صرف اللہ کرنے والا ہے، جو اللہ کے جتنے بھی کام ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پیدائش اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ فلاں بابا بہت جانکار ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے یہاں سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کسی کی کوئی حیثیت ہے جو آپ کو خالی ہاتھ یا بھرے ہاتھ یا جھولی بھر دے، آپ کو پریگننٹ کر دے؟ کسی کے بس کی ہے یہ بات؟ ہرگز نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے نا، تب ایک فرشتہ آیا تھا اور اس فرشتے نے اللہ سے پوچھا، اللہ میں اس کو مذکر بناؤں یا مؤنث؟ اللہ کو معلوم تھا، تو اس نے بنا دیا۔ بھلے ہی آپ کے ماں باپ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ مذکر بنے گا یا مؤنث۔ اس کی تقدیر، ٹھیک ہے، اس کی مطلب میں آپ کی بات کر رہی ہوں، میری بات کر رہی ہوں، ہماری تقدیر لکھ دی گئی کہ ہم کیا کیا کریں گے۔ آج ہم لوگ بیٹھ کر یہاں پر اللہ کے کلام کو سمجھیں گے۔ اٹ واز ریٹن، یہ لکھا ہوا تھا ہماری تقدیر میں۔ وی آر ڈوئنگ اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی، اسی کے اکارڈنگ ہم چل رہے ہیں، اسی کے اکارڈنگ ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز ہماری لکھی جا چکی ہے۔ اب ہم کسی بابا کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ بابا میرے لیے دعا کیجیے، اگر میری قسمت میں اللہ نے اولاد لکھی ہی نہیں ہے سرے سے، آپ دنیا کے کسی بھی فقیر بابا کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا سر پھوڑ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں ہوگا تو یہ کہ آپ کا نام شرک میں لکھ جائے گا، آپ مشرک بن جاؤ گے معاذ اللہ، لیکن آپ کو اولاد مل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ قسمت لکھی جا چکی۔ سب سے پہلے قلم بنایا گیا تھا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا تقدیر لکھ، سب کی تقدیر، سب کے بارے میں ساری چیزیں لکھ دو، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز لکھ دی گئی اور اس کے اکارڈنگ کام ہو رہا ہے۔ ہاں دعا کرنا ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا کرنا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو کسی کو بیٹے ہی بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو ہم بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو ہم دونوں عطا کرتے ہیں، اور کسی کو ہم کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔ یہ خود اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ہم کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتے، یہ ہماری مرضی ہے۔ اور پھر ہم اس دنیا کے لیے اتنی جد و جہد کرتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، کس لیے؟ یہ دنیا پتہ ہے کتنی ہے؟ ایک پلک جھپکتے ہیں نا ہم، پلک جھپکنا کتنا ہوتا ہے؟ جب ہم آخرت میں جائیں گے ہماری دنیا ہمیں اتنی نظر آئے گی، ہماری زندگی ہمیں اتنی نظر آئے گی، ایک پلک جھپکنے کے برابر۔ اور ہم کہیں گے اللہ ہم اتنا پریشان ہوتے تھے، صبح سے اٹھ رہے ہیں، فجر سے اٹھ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جاب پہ جانا ہے، بچوں کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، اور بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی فرصت نہیں مل رہی، اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں مل رہی، اذکار کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، جبکہ ہم بھیجے اسی لیے گئے ہیں اور اپنے مین کام کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سورہ اسراء جو بنی اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ کہ تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذموم، بے سہارا ہو کر۔ لا تجعل، مت ٹھہراؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، معبود، آخرہ، دوسرا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگے؟
تم مذموم مخذول ہو کر رہ جاؤ گے، بے بس ہو کر رہ جاؤ گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتے اس گناہ کو۔ اگر تم شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئے تو وہ جو گناہ کرنے والا انسان بھی جنت میں چلا جائے گا، اس میں شرک والا انسان شامل نہیں ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی شفاعت کریں گے، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ تو شفاعت کر دیں گے ہماری، پہلی بات تو ہم رسول اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی سنتوں کو نہیں جانتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ وی آر لیونگ آر لائف اکارڈنگ ٹو آر سیلوز، ہم اپنے حساب سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ ہماری شفاعت کب کریں گے؟ ایٹ لیسٹ ہم انہیں سمجھیں تو صحیح۔ تو رسول اللہ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر اس انسان کے لیے شفاعت کروں گا جس کا خاتمہ شرک کی حالت میں نہیں ہوا ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ 2441، زینب آپ دیکھ کر اگر چاہیں تو شیئر کر دیجئے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2441 میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر انسان کی شفاعت کروں گا، لیکن جو شرک پر گیا ہوگا اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اسی طرح شرک کے بارے میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 2863، اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کوئی انسان اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال سے سونا یا چاندی دے کر خریدا۔ ایک آدمی نے غلام خریدا، آپ امیجن کریں آپ نے غلام خریدا ہے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، میرا روزگار ہے، میرا جاب، یہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ تمہیں کام کرنا ہے اور منافع لا کے تمہیں پورا مجھے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ امیجن کرو کہ آپ نے کسی کو غلام رکھا، اپنے یہاں نوکری پہ رکھا، اور آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تمہیں یہاں پہ کام کرنا ہے اور اس کا منافع لا کے، اس کا جو بھی پروفٹ ہوگا، جو بھی رات کو جتنی بھی انکم ہوئی ہوگی وہ سب لا کے تمہیں مجھے دینا ہے۔ اب وہ آدمی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت سے کام کرتا ہے، لیکن جو اس کا پروفٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کو دینے کی بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے، یا تھوڑا مالک کو دیتا ہے، تھوڑا کسی اور کو دیتا ہے۔ تو بتائیے کہ آپ پسند کریں گے اس چیز کو؟ بتائیں آپ لوگ۔ آپ نے غلام رکھا اور آپ کا جو پورا منافع آپ کو ملنا چاہیے تھا 100%، اس نے تھوڑا آپ کو دیا، تھوڑا کسی اور کو لے جا کے دیا۔ بتائیے آپ لوگ پسند کریں گے یہ چیز؟ بتائیے، مائک انمیوٹ کریں۔ نہیں پسند کریں گے نا؟ تو پھر اللہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ آپ اس کے حق میں سے کسی اور کو حق دے رہے ہو؟ اللہ کے سوا کسی اور کو مان رہے ہو، کسی پیر بابا کو مان رہے ہو، کسی کو بھی مان رہے ہو، یہاں تک کہ اولیاء، انبیاء، اولیاء تو خیر الگ بات ہو گئی، جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو بھی ہم وہ حق نہیں دے سکتے جو اللہ کا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کو بھی وہ جگہ نہیں دی جو اللہ کو دی ہے۔ ہمارے لیے رسول اللہ بہت ہی محبوب ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں ان سے محبت رکھنا ہے، لیکن اللہ کا مقام رسول اللہ سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے رسول اللہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ رسول اللہ سے محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، اتنا ایکسٹریم ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ انہی کو اللہ ماننے لگتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ہر انسان کا ایک اپنا وجود ہے، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کس طرح سے اگزامپل بتایا گیا کہ کوئی انسان اگر آپ کے لیے کام کرتا ہے لیکن آپ کو پورا پروفٹ نہ دے کر کسی اور کو دے دے تو اس کو کیسا لگے گا، ہے نا؟ اسی طرح سے سورہ اسراء کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے رب نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے حکمت میں سے، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. ہم نے آپ کو وحی کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم جھونک دیے جاؤ گے جہنم میں، ملامت زدہ، مدحورا، دھتکارے ہوئے. اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، یہاں تک کہ آپ اپنے نفس کو بھی اپنا معبود نہ بناؤ. اب آپ کہیں گے نفس کو معبود بنانا کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو معبود بنانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، غلط راستے پر ہمیں ہمارا نفس لے کر جاتا ہے، ہمیں دکھتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کی ہی مان کر اس راستے پر چلے جاؤں اور اللہ کی بات کو میں درکنار کر دوں. فار ایگزامپل ہے حجاب. ہمارے لیے سب سے بیسٹ ایگزامپل حجاب کا ہی ہوتا ہے. عورتوں کے لیے بہت سارے ہیں لیکن ایک مین لے کے چلتے ہیں حجاب. حجاب میں جب عورت ہوتی ہے فل کورڈ ہے، عبایا پہنی ہے، گلوز پہنی ہے، آنکھیں بھی پوری کورڈ، دکھ ہی نہیں رہی ہے بالکل، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون جاہل سی عورت ہے، ان پڑھ عورت ہے، اس طرح سے تصور کیا جاتا ہے. آپ کو کوئی آپ کسی ہائی سوسائٹی میں چلے جاؤ، آپ اس طرح سے عبایا پہن کر کورڈ ہو کر، کوئی بہت اچھی پوش کالونی ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں اللہ نے تو یہ کہا کہ دور جاہلیت کی طرح بن سور کے نہ گزرو. لیکن آج ہم نے یہ اپنا جو مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ اسٹینڈرڈ ماڈرنائزیشن مینز ننگا پن. آپ جتنا ننگا ہو کے جاؤ گے، آپ نے منی پہن لی، مائکرو منی پہن لی، تو آپ بہت ماڈرن ہو. یہ ہمارا تصورات ہیں ہمارے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت کی طرح بن سور کے نہ جاؤ. تو جب آپ اس طرح سے اللہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ کی ماننے کی بات، اب آپ فل کورڈ رہتے ہو، پورا اللہ کے احکام کے حساب سے چل رہے ہو، تو آپ بہت بیکورڈ فیل کرتے ہو، کروائے جاتے ہو. الحمدللہ ہم سب ماشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہم سبھی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کہ حجاب اور پردہ اور عبایا کی اہمیت سمجھتے ہیں. لیکن اب ایسا ہو کہ آپ بہت اچھے ایریا میں گئے ہو، ٹھیک ہے، اور اچھا، ہم ابھی اس پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں کہ ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ میری نظر میں تو یہ ہوتا ہے کہ جتنا پوش اور جتنی بے حیائی ہو رہی ہے وہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ اتنی غلط جگہ ہے. خیر آپ گئے ہیں جسے سو کالڈ ماڈرنائزیشن اور سو کالڈ اسٹینڈرڈائزڈ کالونی کہا جاتا ہے. اب آپ کا نفس آپ کو بول رہا ہے کہ یار یہاں تو بڑے لوگ ہائی فائی سوسائٹی ہے اور بڑے اچھے لوگ رہ رہے ہیں، اب میں اتنا فل اس میں جاؤں گی عبایا میں اور پورا کورڈ ہو کے، تو لوگ تو مجھے اس کالونی میں انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے، میں کیا کروں؟ آپ کا نفس اندر سے بولے گا کہ بیٹا یہاں جانا ہے، یہاں رہنا ہے، اور یہاں تو گھر ہی بڑی مشکل سے ملتا ہے، تم تو خوش قسمت ہو کہ اس کالونی میں گھر مل گیا، یہاں پہ تو رہنے والے لوگ بڑے ہی اعلیٰ کہلاتے ہیں، بہت ہائی کلاس کہلاتے ہیں. اٹس بیٹر کہ میں اپنا عبایا فار دا ٹائم بینگ اتار دوں. یہی کہے گا نا میرا نفس، اور میں نے اپنے نفس کی بات مان لی، ٹھیک ہے، تو میں اس کالونی میں تو ایکسیپٹیبل ہو جاؤں گی، مجھے وہ کالونی تو ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن اللہ کے احکام کا کیا ہوا؟ اللہ کا احکام کوئی چھوٹی موٹی سی چیز نہیں ہوتی کہ ایسا کر لو تو ٹھیک، نہیں کرو تو ٹھیک. یہ حکم آیا ہے، حجاب کا تو حکم آیا ہے قرآن میں کہ تمہیں حجاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں اللہ کے حکم کو اس اپنے خالق کو، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے زمین پر بھیجا، جس نے میری قسمت لکھی، میں اس کے حکم کو کہتی ہوں اوکے فار دا ٹائم بینگ میں اس کو الگ ہٹا کے رکھ دیتی ہوں، دین اوکے اگین آئی ول فالو ہم، اوبے ہم. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ آئی ول اوبے ہم اگین میں بعد میں کر لوں گی، یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ نے ایک بار اپنا عبایا اتارا تو آپ کا نفس کیا بولے گا؟ ایک بار اتارا تھا نا، دوبارہ اتار دو. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو معبود بنا لینا. یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. شرک از ناٹ اونلی کہ آپ مورتی کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہو، کسی مزار پہ اپنا سر جھکا رہے ہو.
شرک اتنی باریک چیز ہے. ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت مجھے ملی نہیں لیکن بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے کہ شرک ایسا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پہ کالی چیٹی چلتی ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. کالی رات ہے، اندھیری رات ہے، کالا پتھر ہے اور اس پہ کالی چیٹی چل رہی ہے. اب چیٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہو؟ آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں. اب لینسز لگا کے بھی دیکھو گے تو نہیں دکھے گی. وہ ہوتا ہے شرک، وہ کالی چیٹی ہے شرک. سوچئے وہ کتنا زیادہ باریک چیز ہے. ہمیں موٹا موٹا شرک نظر تو آتا ہے، لیکن جو ہمارے نفس کے اندر کا شرک ہے، جو ہم اسے معبود بنا کے کام کر رہے ہیں، اس کا کیا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اکارڈنگلی حجاب کرتے ہیں اور اکارڈنگلی اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہ شرک ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اسی لیے میں اتنا ٹائم اس کو سمجھانے میں لے رہی ہوں کہ اگر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھی اور اس سیرت میں آپ نے شرک کو نہیں سمجھا تو سمجھیں اس سیرت کو پڑھنے کا مقصد آپ کا حل ہی نہیں ہوا. اس سیرت کو پڑھنے سے آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں، کیونکہ ہماری سیرت کی شروعات اس چیز سے ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے منع کیا. ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑا شرک تھا، مورتیاں بناتے تھے. پھر دوسرا شرک دیکھا جو چاند سورج ستاروں کی بات آئی، وہاں پہ ہم نے شرک دیکھا. تو اللہ تعالیٰ بعض جگہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا شرک ہے. صحیح بخاری کی حدیث 6871 میں ہے. زینب اس کو شیئر کر دیجئے گا. صحیح بخاری 6871 ان انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، اکبر یعنی سب سے بڑا گناہ، کبائر بڑے گناہوں میں سے کون سا ہے سب سے بڑا گناہ؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے. پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 4497 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ند دخل النار. اللہ کے سوا اگر آپ کسی اور کو بلاتے تھے، کسی اور کی عبادت کرتے تھے اور اسی میں آپ مر گئے، من ماتا، اسی میں آپ مر گئے، کیا ہوگا؟ دخل النار، آپ نار یعنی جہنم میں داخل ہو گئے. اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے، اس کی کوئی سفارش ہی نہیں ہے. اگر آپ شرک کرتے، ہاں توبہ ہے دنیا میں رہتے رہتے توبہ ہے، آپ نے توبہ کر لی، آپ کی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن مرنے کے بعد تو توبہ قبول ہی نہیں ہوتی نا. سارے چیپٹر کلوز، بک کلوز، آپ کا نامہ اعمال کلوز، ایوری تھنگ از کلوزڈ، کچھ نہیں ہے ابھی آپ کے پاس. جیتے جی آپ کی کتاب آپ کی کھلی ہوئی ہے، اور آپ جب توبہ کرتے ہو تو آپ کی بک میں سے وہ پیج ایسے اریز نہیں ہوتا، ربر کی طرح اریز نہیں ہوتا، بلکہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، پورا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے کمپیوٹر پہ ہم موبائل پہ اپنے اس پہ موبائل پہ کوئی چیز لکھ کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، وہ پورا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کچھ رہتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفرو، نہیں مغفرت کرتا، نہیں بخشش کرتا، ان یشرکا، کس کی بخشش نہیں کرتا؟ جو شرک کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرتا. لا استعمال کر لیا یعنی بالکل نہیں، ہرگز نہیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ جو لا ہے نا یہ بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. لا یغفرو، بالکل ہرگز نہیں بخشے گا، ان یشرکا، کس کو؟ جو شرک کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ، وہ مغفرت کر دے گا، ما دون ذالک لمن یشاء، دوسرا کوئی بھی کام اس نے کیا ہوگا اللہ اپنی طرح سے، ما یشاء لمن یشاء، جس طرح سے وہ چاہے گا معاف کر دے گا. لیکن
दूसरी चीज़ों को वो माफ़ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है, आई युशरका भी, जिसने उसके साथ शरीक ठहराया अल्लाह उसको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, दूसरी चीज़ों को माफ़ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है, अज़ीम गुनाह, अज़ीम बड़ा, इस्मा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह उसके लिए लिख दिया जाएगा, जिसने क्या किया, शिर्क किया। ऐसे ही सूरह लुक़मान में हकीम लुक़मान, जिनका बड़ा नाम आता है, उन्होंने अपने बेटे को कई नसीहतें की थी, जिसमें से एक नसीहत है कि शिर्क ना करो। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिइब्निही, जब कहा लुक़मान ने लिइब्निही, अपने बेटे से, सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13 है, क्या कहा, वहुवा यईज़ुहु, वो नसीहत कर रहे थे। लुक़मान जो थे, हकीम लुक़मान, वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, इन्ना शिरका, बेशक शिर्क, लजुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म क्यों है, इसलिए है बहुत बड़ा जुल्म क्योंकि अगर आप शिर्क करते हो तो फिर आपकी कोई मग़फ़िरत नहीं है, आप अपने नफ्स के साथ, अपने जिस्म के साथ जुल्म कर रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा जुल्म है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिर्क मत करो क्योंकि ये बहुत ही बड़ा शिर्क है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, समझी। उम्मीद करती हूँ कि इस शिर्क को आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि शिर्क मतलब सिर्फ किसी मूर्ति की इबादत करना नहीं है। शिर्क हर उस तरीक़े को अपनाना है जो अल्लाह की तरफ से ना हो, ठीक है, हर उस तरीक़े को अपनाना। जैसे कि हम किसी को ये कहें कि भाई देखो वो कुछ करते वरते नहीं है, हाँ वो एक आपको बस कुछ अल्लाह के कलाम है, अल्लाह का ही कलाम देंगे आपको पढ़ के और आपको उसको लटका लेना है। अच्छा भाई, अब वो तो अल्लाह का ही कलाम है, उसको गले में लटकाने से क्या जाता है, वो तो शिर्क नहीं हुआ, है ना। यही लोग बहस करते हैं, वो तो शिर्क है ही नहीं, उसको लटका लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे ये बताएं, मैं इसका हमेशा यही बात कहती हूँ कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, आप उसको फोल्ड करो, ठीक है, उसको पूरा कवर कर लो और अपने गले में लटका लो और कहो भाई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने दिया है। कोई आपको क्या जवाब देगा, रे अक्ल की अंधी, आप ये क्या कर रहे हो, ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, इसको खोलो, इसकी टैबलेट्स लेकर आओ, इसको खाओ। बोले नहीं 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 नहीं, ये प्रिस्क्रिप्शन है, अच्छा चलो एक काम करती हूँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन को पानी में घोलती हूँ और पी जाती हूँ। देन अगेन शी विल से कि तुमको क्या हो गया है, ये प्रिस्क्रिप्शन है, जब तक इसकी दवाई लेकर नहीं आओगे, इसे खाओगे नहीं तो फिर इसका इलाज कैसे होगा। तो वो क्या बोलेगी कि ठीक है, अगर ये प्रिस्क्रिप्शन, मुझे इसकी दवा लेकर आना है, तो तुमने ये जो गले के अंदर अल्लाह का कुरान समझ के गले में डाल के रखा हुआ है, तो ये तुमको किसी तरह से हील कर सकता है, ये गले में लटकाने से तुमको कुछ हो जाएगा। भाई ये तो अल्लाह का कलाम तिलावत के लिए है, पढ़ने के लिए है, क़िराअत के लिए है। सबसे पहले अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो, तो ये तो पढ़ने के लिए था। अब तुमने इसे गले में लटका लिया, हाँ बेशक ये अल्लाह का कलाम है, चलो तुमने कहा अल्लाह का कलाम है, लेकिन क्या इसको गले में लटकाने से ये काम देगा। इसी तरह से हमने देखा है लोहे कुरानी बहुत मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसमें हमारे सारे हरूफ मुक़त्तात होते हैं, अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रॉ, है ना, यासीन, ऐसे कम से कम 17-18 कितने हैं वो हरूफ मुक़त्तात होते हैं। और वो लोहे कुरानी इस तरह से कह के, और वो पूरा फ्रेम्ड होता है और वो आपको बेचे जाते हैं, यहाँ तक कि उसके तावीज़ भी बनते हैं और उसको कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर तासीर है। कहाँ लिखा है, जो आपसे ये बोलता है कि इसके अंदर बहुत तासीर है और जो दुकानों पे ये फ्रेम करके बेचते हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि ये ऐसे फ्रेम करके और दीवार पे लगाना है और इसके बारे में कोई हकीकत है
یا ایسا کچھ اللہ نے بتایا، کہاں لکھا ہے؟ ہم نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا، کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں دیکھا، کسی حدیث میں نہیں دیکھا. حدیث کی اتنی ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس، صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد ہے، سلسلۃ الصحیحہ ہے، اور ابن ماجہ ہے نا، کتنی ساری ہیں، سنن ابو داؤد ہے، کتنی ہیں. یہاں تک کہ آپ ضعیف حدیث جو ہوتی ہیں، صحیح حدیث تو چھوڑیں، ضعیف حدیث میں بھی ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں کوئی ایسی کوئی حدیث آئی ہو، کبھی نہیں پڑھا. تو پھر کیسے کہہ دیتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا؟ اچھا، علماء نے کہا. علماء نے کہا تو ان کو کس نے بتایا؟ ان کو ان کے جو وہ تھے ٹیچرز، جو استاد تھے، انہوں نے بتایا. اچھا، ان کو کس نے بتایا؟ پھر یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ جب صحابہ کو ہی نہیں معلوم تھی، جب رسول اللہ نے کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کی کہ یہ چیز آئی ہے اور مجھے اس طرح سے بتایا گیا. انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. ہمیں تو کہیں نہیں ملا تفسیر میں، آج تک کہیں نہیں ملا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، وہ لوگ بھی نہیں بتاتے کہ اس کی کوئی فضیلت کہاں سے ملی ہے، کوئی حدیث کوٹ نہیں کرتے. تو جو چیز رسول اللہ نے نہیں بتائی، جو چیز صحابہ سے ہمیں نہیں ملتی ہے، اس چیز کے اوپر ہم کیسے بلیو کر لیں؟ اب ماشاء اللہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ہم سب کے ہاتھ میں ایک بہت اچھی چیز آئی ہے جسے کہتے ہیں موبائل. موبائل سے ہم ساری چیزوں کی نالج حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن موبائل سے نالج تبھی حاصل کرنا جب آپ اس میں صحیح اور غلط فائنڈ آؤٹ کر سکو. جیسے آپ موبائل کھولتے ہو، آپ ایک مسئلہ ڈھونڈو گے، آپ کو کم سے کم 25 سے 30 اسکالرز مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 25 سے 30 اسکالرز میں سے 5 اگر صحیح ہوں گے تو 5 غلط ہوں گے، 5 ہوں گے تو وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پہلے اتنی نالج حاصل کرنا ہے، آپ کو ایسے ٹیچر سے رابطہ کرنا ہے، ایسے ٹیچر سے بات کرنی ہے جو اس چیز کی آپ کو پوری انفارمیشن دے سکیں، پورے اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ. بنا دلیل کے، بنا آتھینٹسٹی کے آپ نے وہ بات ماننی نہیں. آپ کو کوئی کہے اتنے بار یہ پڑھ لو، 101 بار یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، 125 بار اس چیز کو پڑھ لو یہ ہو جائے گا، آپ اس کو بولو کہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث بتائیے، حدیث کچھ بتائیے، یا ڈھونڈ کے دیجئے، یا میں خود ڈھونڈتی ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم اس کو بہترین کام کا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہمیں کہیں اللہ نہ کرے شرک کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے. ہم سوچ تو رہے ہیں لیکن وہ بدعت کی طرف نہ لے جائے. بدعت بھی جہنم میں لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے. شرک بھی جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم نے آج کل ٹرینڈ بنا لیا ہے برتھ ڈیز کا، ہم نے ٹرینڈ بنا لیا رات کو 12 بجے ہم نے وش کرنا ہے، ہم نے ٹرینڈ بنا لیا اینیورسریز ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے. وداؤٹ دیٹ وی آر نتھنگ. ہم سوسائٹی میں بیٹھنے کے لائق ہی نہیں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ہی اسٹیٹس دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس کے اسٹیٹس دیکھتی ہوں، برتھ ڈے وشیز انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. کس نے کہا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کو؟ کیا رسول اللہ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا تھا؟ کیا صحابہ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا تھا؟ کیا انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیے تھے؟ یہ برتھ ڈے سیلیبریشن کہاں سے آ گیا؟ کہیں سے نہیں آیا. ہم غیروں کو، ہم ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دوسروں کی اتباع کرو گے. اتباع یعنی انہیں فالو کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں جائیں گے. یہ ایک حدیث ہے کہ اگر وہ لوگ مطلب جس راستے پر جائیں گے آپ ان کے راستے پر چلے جاؤ گے. آج نیو ایئر منتا ہے، ٹھیک ہے، آج آپ لوگ ہر تہوار سیلیبریٹ کرتے ہو. اٹس کول ہے سیلیبریٹ کرنا، ٹھیک ہے. آپ کول بول رہے ہو، آپ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. کس طریقے سے آپ اس کو کول بولتے ہو؟ آج کے بچوں کو ہم یہ چیز سکھا ہی نہیں رہے، ہم بتا ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ دوسروں کو فالو کرنا مطلب کہ جہنم کی آگ میں جانا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے تہواروں کو اتنا ڈل بنا کے رکھا ہے، اتنا ویران بنا کے رکھا ہے کہ ہمارے بچوں کی غلطی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، مہینے بھر کی تھکن ہوتی ہے رمضان کی، اور ہم تھک کے چور ہو کے سو جاتے ہیں بستر پہ، ہے نا، عید کی نماز پڑھ کے. کام بس کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے تہواروں میں، دوسروں کے تہواروں میں تو لائٹس ہوتی ہیں، دے انجوائے، دے ہیو دیئر اون گیدرنگس. لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں سیلیبریشنز. کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریشن کریں، گھر کو اچھے سے سجائیں، اچھے سے ڈیکوریٹ کریں، بچوں کو گفٹس دیں تاکہ انہیں برتھ ڈے پہ گفٹ مانگنا نہ پڑے.
ہم ان کو بولے سال میں برتھ ڈے بھی تو ایک ہی بار آتا ہے نا, ہم ان کو بولیں کہ نہیں بیٹا تمہارا گفٹ تمہیں عید پر ملے گا, اور عید پر انہیں خوبصورت سے خوبصورت گفٹ دیں. کیک کاٹنا کوئی منع نہیں ہے, کیک کھانا منع نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک باقاعدہ ایک کیک لا کے اور اس کو باقاعدہ کٹ کرنا کہ اٹس اے ہیپی برتھ ڈے کیک, دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. آپ کیک کھاؤ نا, کیک کھانے کو کس نے منع کیا؟ کیک کوئی حرام چیز تھوڑی ہے, کیک کو کھاؤ, خوب انجوائے کرو. آپ عید پر لے کر آؤ کیک, عید پر کاٹو, یا اینی اوکیزن, آپ کا بچہ کلاس میں فرسٹ آیا, یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ, آپ نے کیک کھایا, آپ نے میٹھا بنایا, دیٹ از الاؤڈ. بٹ برتھ ڈے کا تو کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. وائی ٹو سیلیبریٹ دیٹ؟ پھر کوئی کہتا ہے نہیں کیک کٹ نہیں کرتے دیٹ ڈے, تو وی گو سم ویئر آؤٹ, وی انجوائے, وی ہیو دس اینڈ دیٹ. تو اس دن کو منانے کی بات ہو رہی ہے, کیک کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ چاہے برگر کاٹ لو, آپ چاہے پیزا کاٹ لو, کیک کی بات نہیں ہے, بات ہے سیلیبریشن کی. وائی ٹو سیلیبریٹ دیٹ ڈے؟ ایسا کچھ خاص تو نہیں ہو گیا اس دن میں. کوئی کہتا ہے اچھا ہم اس دن نا صدقہ کر دیتے ہیں, تو بھائی کیوں؟ وائی دیٹ ڈے اونلی؟ اللہ نے 2 ہی دن بتائے منانے کے لیے. رسول اللہ نے کہا 2 دن ہے منانے کے لیے. ہماری جو 2 عیدیں ہیں ان 2 عیدوں کو مناؤ نا, ان 2 عیدوں کو چھوڑ کے سب منانا ہے آپ کو. ایوری تھنگ یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ. آپ کی خود کی عید پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے بس رضائی اوڑھ کے سو جانا ہے. وائی سیلیبریٹ دیٹ ڈے؟ انجوائے کیجیے اس دن کو, اپنے بچوں کو بھی انجوائے کرنا سکھائیے. تو یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کے اوپر ہم نے ورک کرنا ہے. شرک سے ہمیں دور رہنا ہے, ہمیں دوسرے مذہب کی مشابہت نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے مذہب کو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت مذہب دیا ہے, جو ہم مسلمان ہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اسی مذہب پر ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے. ٹائم بھی ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل ہم کریں گے. کل ہم انشاءاللہ اب آگے دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے نکلیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں بھی شرک بہت زیادہ ہو رہا تھا. شرک سے ریلیٹڈ بھی الحمدللہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی. اچھا, شرک سے ریلیٹڈ ایک چیز اور بتا دوں پھر, کیونکہ پھر میرا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا, کہ یہ جو شرک ہے نا, یہ جتنے میں نے آپ کو چیزیں بتائیں, یہ شرک اکبر ہے. اکبر یعنی بڑا شرک. ایک شرک اصغر بھی ہوتا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. شرک اصغر ہوتا ہے ریاکاری, دکھاوا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر سے بچو. صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ انہوں نے کہا ریاکاری, دکھاوا. کوئی بھی کام کرتے ہو آپ, اگر اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے, اگر اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے, میں 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہوں, ٹھیک ہے, اب ان 100 لوگوں کو کھانا کھلانے میں اگر میری تو نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہوں, اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ان 100 لوگوں کو کھانا کھلا کے میں 200 لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں جا کے, آج پتہ میں نے 100 غریبوں کو کھانا کھلایا, بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب یہ 200 لوگوں کو جو میں نے بتایا, کیوں بتایا؟ تاکہ لوگ کہیں ارے کتنی سقی ہے یہ, دیکھو لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے. تو کیا ہوا وہاں پہ؟ ریاکاری آ گئی, ہے نا, وہاں پہ ریاکاری آ گئی. ہم آج کل, اللہ معاف فرمائے, آج کل ہم لوگ روزہ افطار کرواتے ہیں, اس میں کیا ہم غریبوں کو بلاتے ہیں؟ غریب اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہٹو 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 یہاں سے, کون ہو بھائی تم؟ یہی کرتے ہیں نا. جبکہ روزہ افطار کیا ہے کہ آپ روزہ افطار کروائیں روزے دار کو, لیکن وہاں بھی ہمارا سٹیٹس چلتا ہے, وہ بھی شرک ہے, ٹھیک ہے. تو شرک ایک بہت ہی, میں نے کہا نا, کالی چیٹی کے برابر ہے شرک. اس شرک سے بچنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے شرک کی وجہ سے ایک جگہ چھوڑ کر آئے, دوسری جگہ گئے, دوسری جگہ چھوڑ کر آئے, پھر وہاں سے دوسری جگہ کو چھوڑ کر تیسری جگہ پہنچے. انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے تیسری جگہ کی, جب وہ مصر پہنچے. مصر پہنچے ہیں, اور مصر پہنچ کر پھر وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.